بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنے آج کل میرے گانے دی بڑی دھوم مچی ہوئی۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، اب امین بات نہیں آنا۔ زندگی ایک سفر ہے سہانا، اب امین بات نہیں آنا۔ امی کو اب پڑے گا پچھتانا، اب امین بات نہیں آنا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ وہ مہدی حسن نے گائی ہے نا وہ غزل، یہ معجزہ بھی محبت کبھی دکھائے مجھے، کہ سنگ تجھ پہ گرے اور زخم آئے مجھے۔ یہ قتیل شفائی کی، ٹھیک ہے؟ تو قتیل کا وہ ہے نا شعر اسی غزل کا کہ وہ مہرباں ہے، وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ بدگماں ہے تو آزمائے بار بار مجھے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج عمران احمد خان نیازی کی ہمشیرہ علیمہ خانم نے یہ بات کہہ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مہرباں ہے تو اقرار کیوں نہیں کرتا، وہ بدگماں ہے تو آزمائے بار بار ہمیں، ہم ایسی کیا حرکت کر دیں، ٹھیک ہے، ہیں کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، بھا جائیں، اور آپ معافی دے کے ہمارے بھائی کو جیل سے نکال۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران احمد خان کولیپس کر، یہ پہلا موقع نہیں ہے عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کولیپس کیا ہو۔ کم از کم پہلے 2 واقعے تو مجھے یاد ہیں۔ عمران احمد خان نیازی کولیپس کیا جیل کے اندر، اور اس کو ریسکیو کیا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ تو اپنا جوڈیشری نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جوڈیشری نے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا، ان کو سمیش کر کے بٹھایا، ٹھیک ہے، ہاں۔ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے وہ جو ان کو فون کر کے بلایا گیا تھا وہ بھی ان کو ریسکیو کیا گیا تھا، کیونکہ وہ 126 دن کا دھرنا کوئی بھی اثر نہیں لا پایا تھا، تو مصروف کافی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، شادی وادی کر کے مصروف ہو گئے تھے۔ جنہاں یہ رقمہ لگیاں سن، جنہاں کے منصوبے سن 2024 کے اندر چیف آف آرمی سٹاف بننے تھے، انہوں نے کہا نہ لگ گئے، ٹھیک ہے، تو ان کو پھر اس وقت بھی ریسکیو کیا گیا، لیکن وہ ذرا پرانی تاریخ بن جاتی، ہم نئی تاریخ میں رہتے ہیں۔ جب موصوف کو پکڑا گیا تو اس کے بعد وہ 2 دفعہ جیل کے اندر کولیپس کیے۔ ایک دفعہ تو پھر عدلیہ کے ذریعے انہیں ریسکیو کیا گیا، اور عدلیہ بھی جب کچھ نہ کر پائی تو پھر اس کے بعد ریٹائر حضرات کو ان کے پاس وقتاً فوقتاً بھیجا جاتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دوسری دفعہ جب وہ معافی مانگنے پہ آ گیا تھا تو دوسری دفعہ تب اس کو ریسکیو کیا گیا۔ تو 2 دفعہ موصوف کولیپس کر چکے، یہ ان کا تیسرا کولیپس ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے ذریعے کہلایا کہ خادم کو کوئی حکم کریں ہم وہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ سے معافی کا عمل مکمل ہو جائے، میری جان چھڈو، جیل دے وچ بڑے بچے رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ان کی ہمشیرہ نے باہر آ کے کہا ہے، اور بڑی اس کے ساتھ کنوینئنس کے ساتھ وہ جب چاہیں گے اس سے انکار کر دیں گے، وہ کر جائیں گے۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی، مودی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے نوجوان اٹھیں اور اس حکومت کو چلتا کریں، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے احتجاجوں کی ایک سیریز کا اعلان کر دیا۔ یہ پتہ نہیں ایک ہی وقت میں ہوتا ہے، مطلب 24 گھنٹے کے اندر اندر پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کر دیا، اور پشاور کے اندر پیپلز پارٹی کے ایک احتجاجی مظاہرے کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کر کے ان کو منتشر بھی کر دیا، اور کہا کہ جناب وہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے۔ بہت اچھا۔ علی امین گنڈا پور کہتا ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی کے احتجاجی اے پی کے ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے اس لیے ان پہ کیا گیا۔ سر کمال ہو گئے۔ آئیں ذرا اب آپ، ٹھیک ہے، میں ہاں، مطلب تاریخ کے اندر ہم چیف منسٹر کو ڈنڈے پڑتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ آپ کو بھاگتا ہوا نظر آئے گا، یہ جو ہے نا مسخرہ لمبے بالوں والا بوزنا، یہ آپ کو اب بھاگتا ہوا نظر آئے گا سڑکوں کے اوپر، جس طرح پہلے یہ اپنی شراب پکڑے جانے پہ بھاگا تھا۔ آپ سے عقل مند سیاستدان تو ماں نے جنا ہی نہیں ہے نا،
کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو پھڑکا دیا، لیکن یہ موضوع نہیں ہے آج کا ہمارا۔ چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں مودی کے اندر مودی نے اپنی تقریر کے اندر دو باتیں کہیں۔ ایک تو اس نے کہا ہے کہ پاکستانی جو ہیں یا روٹی کھائیں یا میری گولی کھائیں۔ ارے بھائی تو کیا بیچتا ہے مودی؟ کیا گولیاں بیچتا ہے یار؟ ہمارے ہاں تو ایسی نابغہ روزگار شخصیات ہیں۔ ہمارے گورنر سندھ رہے ہوئے ہیں عمران اسماعیل، اور ان کے لیڈر نے کہا کہ عمران اسماعیل کی شلوار میں سے 5 گولیاں نیچے گریں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، وہ گولی جو تھی وہ اس کی شلوار کراس نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ ایک گولی کھانے کی بات کرتے ہیں، اتھے گوان 5 گولیاں کھا کے بھی ٹٹا کٹا تنو مند سانڈ پھرن دیا جے، ٹھیک ہے؟ لکیا ہے آج کل عید آئی ہوئی ہے نا، سانڈ وہ سانڈ چھپ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اپرچونسٹ ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی طریقہ کار ملا قریب ہونے کا، قریب ہو کے گورنری انہیں کوٹ لی، ورنہ اس طرح دا انڈر میٹرک چ والا آدمی جو ہے اس کو کسی نے گورنر اس کے سامنے سے نہیں گزرنے دینا تھا۔ خلوق لگ گیا نا، جس طرح کہ الوی کا لگ گیا اس طرح اس کا بھی لگ گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو خیر ایک طرف سے مودی صاحب نے یہ بات بھجوائی، اور دوسری طرف سے ہی نوجوانوں کو لے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے مارچ کرنے کا اور اسلحہ لے کے آئیں گے اور تشدد کرنے کا اور دھرنے دینے کا اعلان کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے اسلام آباد کے اندر بڑی مشہور مارکیٹ، کوسار مارکیٹ۔ ہاں، کوسار مارکیٹ جو ہے وہاں پہ چائے پینے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے ہی سمجھا کے بھیجا ہو کہ اس طرح جا کے بک بک کر کے نا تو سارا جو سینیریو ہے وہ اپنے قبضے میں کر۔ آج لاہور کے اندر بھی مظاہرہ کرنا تھا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، ایم پی ایس نے نہیں ہوا۔ کے پی کے 4-5 ایم پی ایس آ گئے تھے، لیکن نعرے لگانے والے شوکت بسرا جیسے چولی چوک اور غیر منتخب لوگ تھے، مطلب کہ منتخب لوگ جو تھے وہ نعرے نہیں لگا رہے تھے اور بہت کم نظر آ رہے تھے وہاں پہ اس مبلغ اوقات تو، اور وہ بھی ایم این ایز کی تعداد ان کے اندر کم تھی، ایم پی ایس کی تعداد زیادہ تھی جو کے پی کے سے بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں بھر کے لائے ہوئے تھے۔ تو مبلغ اوقات کا تو پتہ چل رہا ہے پارٹی کتنی کے احتجاج کر سکتی ہے۔ دوسرا یار یہ احتجاج کا موسم نہیں ہوتا، مطلب اس وقت ٹمپریچر جو ہے وہ 45 ڈگری ہے، 46 ڈگری، 45 ڈگری، 42 ڈگری ہے، اور شدید دھوپ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دنوں کے اندر کوئی بھی اس طرح کی سرگرمی نہیں رکھی جایا کرتی، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے اور آپ نے یہ سرگرمی رکھنے کا اعلان کر دیا تو پھر دیکھ لیں یہی حال ہوگا، یہی اشر ہوگا، یہ اس سے بھی بھاگ جائیں گے۔ بیسیکلی وہ ڈیسپریٹ ہو گئے۔ عمران احمد خان نیازی کی ڈیسپریشن جو ہے وہ اڈیالہ میں سے باقاعدہ بہ کے باہر آ رہی، ٹھیک ہے؟ جیل کی سلاخوں میں سے باقاعدہ بہاؤ کی طرح ان کی پریشانی، ڈپریشن، ٹھیک ہے، جو ان کے دماغ کے اوپر دباؤ ہے وہ باہر آ رہا ہے، اور وہ بیچارہ مطلب کہ وہ جو سلاخیں ہوتی ہیں وہ کھڑکا کے کہہ رہے ہیں بوا کھولو کسی طریقے دے نال، بوا کھولو، ٹھیک، بوا کھلواؤ، دروازہ کھلواؤ کسی طریقے سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے پاسے کی پارٹی جو ہے وہ پارٹی نے اپنا جتنا بھی مشکل وقت ہے وہ لیا ہے گزار، اور جتنی بھی انہوں نے گالیاں کھانی تھی وہ لی ہیں کھا اور کر لی ہیں برداشت، اور اس کے بعد ایک بحران جو کہ پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا، اس بحران میں کر لیا ہے پرفارم۔ پاکستان تو چھوڑیں، پاکستان کے باہر بھی ان کی شہرت جو ہے وہ 4 دانگ عالم ہے، اور لوگ ان کی ایکسپرٹیز سے یا منصوبہ بندی سے صرف ایک جھلک چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جنگ کرنا سکھا سکیں، جنگ پلان کرنا سکھا سکیں۔ بھائی جان اتنے کم پیسوں کے اندر ہم نے یہ جنگ لڑی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنی سستی جنگ دنیا جو کوئی نہیں لڑتا، اللہ دی قسمیں نہیں لڑتا جی، ایمان، ٹھیک ہے؟ ہاں، اتنی سستی جنگ کوئی نہیں لڑتا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے فرما لیں کہ ہمارے جو میزائل یا ڈرون استعمال ہوئے اس پہ جو لاگت ہے ہماری وہ 1 روپے سے کم ہے۔ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں،
1% سے کم ہے، اور جو ہم نے بھارت کا نقصان کیا ہے وہ 100 روپے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 1000 کا نقصان کیا ہے اور ہمارا 1 روپیہ خرچہ نہیں آیا. مطلب ٹریڈیشنل فوج کو موو کرنے کے اوپر جو روایتی طور پہ خرچہ آتا ہے وہی آیا ہے. جو ہم نے ہیکنگ شیکنگ کی ہے، میزائل شیزائل مارے ہیں، ہے نا، یہ والے، وہ ہمارا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا ان کا ہم نے بیڑا گرک کر دیا ہے. اور ان کو اندرونی طور پر ایک مسلسل پہم اور مستقل تھریٹ سے ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ بھائیو آپ کی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی آپ کے پاس مہارت ہے. پہلے یہ کیپیسٹی حاصل کریں، پھر اپنے لوگوں کا، دال خوروں کا ٹریننگ کا معیار بلند کریں، کم از کم 10 گنا بلند کریں، تو پھر ہمارے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے. ورنہ چپیڑا مار مار کے منہ سجا دیں گے. لوگوں کو کہیں پھرو کہ پونڈ لڑے نے، آپ لوگوں کو کہیں گے کہ ڈیمو لڑ گئے ہیں، بھیڑ لڑ گئی ہے، لیکن وہ ہماری تھپڑوں سے سجا ہوگا. ابھی بھی آپ یہی دنیا کو بچاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، بتاتے ہوئے. اب وہ جو داسو جو ہے، ڈسالٹ جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں، لکھنے میں آتا ہے لیکن داسو میرا خیال بولا جاتا ہے. داسو ایویشن جو ہے، جو کہ مینوفیکچرر ہے معراج کی بھی اور رافیل کی بھی. ایسے نام ہے ویسے بڑے پنجابی قسم کے رکھتے ہیں، معراج دین تے محمد رافیل. ٹھیک ہے. معراج کی بھی اور رافیل کی. ٹھیک ہے. تو رافیل جو ہے بھائی جان، زردان مہربان، رافیل تو گئے ہو. رافیل کے ساتھ ایک میزائل بھی ہے جو کہ یورپ کی مشترکہ پیداوار تھی اور بڑا جناب اس کا ٹور تھا، وہ بھی ہم نے ٹھیک ہے. وہ میں اس کی ڈیٹیل نکالوں، ابھی اس کا نام نکال سکتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ کیا بور کرنا ہے. وہ میزائل کا زیادہ تکلیف ہے یورپ اور امریکہ کو. ان کا 2 ڈیفنس تھے، وہ والا میزائل اور رافیل، دونوں ہم نے فارغ کر. تو یہ یہی لڑا رہے تھے یوکرین جنگ کے اندر رشیا سے. مزہ آیا. تو اس لیے خیر واپس عمران احمد خان نیازی صاحب کولیپس کر چکے ہیں، اور کولیپس کر کے وہ کسی اور جگہ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں. اور دانا انہوں نے اس طرح پھینکا ہے کہ اس کو ڈسون کرنے میں آسانی ہے. میری ان سے بڑی مشفقانہ اور بڑی برادرانہ ان کو نصیحت ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی ریلیف ملنا ہے، کوئی خیرات ملنی ہے، تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے ملنی، وہ شہباز شریف کے پاؤں کے صدقے ملنی. اگر آپ واقعی اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے جو کہ آپ ہو گئے ہیں، تو پہلی فرصت کے اندر اپنے کتوں کو کہہ دو آف صاحب کی ذات کے اوپر بکواس کرنا بند کرنا ہے، نیچے اچھالنا، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو کے بارے میں بک بک کرنا بند کر دے. ہر جگہ پہ بھونک کے کام نہیں چلتا، ہر جگہ پہ گالی سے کام نہیں چلتا. اگلا منہ توڑ دینا، دوسرے پاسے کاٹ دینا. عمران خان تیسری مرتبہ کولیپس ہوا ہے. اب دیکھیے اس کو کون بچاتا ہے، ریسکیو کرنے جاتا ہے. عدلیہ جو ہے، اس کے وہ جج جو کہ گڈ ٹو سی یو کہہ کے آرتی اتارا کرتے تھے، وہ بھی بے عمل کر دیے گئے ہیں. اور ان ریٹائر حضرات کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنا پان اپنے گھر بہ کے کھاؤ اور اپنا سگار اپنے گھر جا کے پیو. خبردار کوئی اتنے گیا ملن. اور اگلی طرف بھی کہہ دیا گیا کہ بڈھے آ جان نا، انہوں نے اندر نہیں جان لیا. ٹھیک ہے. 2 جو تھے ریسکیو اس کے ختم کر دیے گئے. تیسرا ان کو ریسکیو کی امید تھی، خیر انہیں پہلے ہی امید تھی کہ یہ دونوں بابے نہیں کچھ، یہ دونوں فیکٹر نہیں کچھ کر سکتے. اب انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی ٹرمپ سے، ٹرمپ آئیں گی، الگ اٹھائیں گی، پون فرمائیں گی، کان کو رہا کروائیں گی اور وزیر اعظم بنائیں گی. وہ بھی ختم ہو گئی. ٹرمپ صاحب دن رات چاچو دیاں تریفاں کری جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں اسے کون بچانے. میکسیمم ریلیف یہ ہونا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ پاؤں پڑے گا تو وہ کہیں گے کہ جاؤ بنی گالہ میں جا کے تو پھر راجہ اندر بن کے بیٹھ جاؤ اور رائٹ پارٹیاں شروع کر دو. نہ نہ نہ، یہ نہیں ہوگا. جیل میں رہو، ان مقدمات میں بڑی ہو جاؤ، چلے گا. یہی ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.